لیکن کسی سڑک پر نکل کر بات کرنا یہ اور بات ہے. میرے مصطفیٰ سے جب اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا, میرے مصطفیٰ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, قربان جائے کدھر دیکھا, فرمایا میرا اللہ بچائے گا. یہ لفظ سننا تھا کہ کافر کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور میرے مصطفیٰ تلوار اٹھا کر کہتے ہیں اب بتا تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا. تو کافر سے کبھی خدا نہیں نکلتا, یاد رکھے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ, اس نے کہا محمد آپ بڑے کریم ہیں, آپ بڑے کریم ہیں. اگر یہ مسلمان ہیں تو ان کے منہ سے کیا نکلنا چاہیے, اللہ. کیا نکلنا چاہیے, اللہ نکلنا چاہیے. لیکن اس کی توفیق نہیں ہوتی. پھر فرمایا ولا تنقصوا المكيال والميزان انا اراكم بخير اني اخاف عليكم بعذاب يوم محيط. فرمایا اگر تم کے مال و دولت میں کمی کرتے رہو گے, ناپ تول میں کمی کرتے رہو گے, تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے اوپر عذاب آ رہا ہے. یہ مختلف جگہ سے سورہ اعراف کی بھی آیت نمبر 85 ہے, جا کر ضرور پڑھیے گا. میں اس کو سم اپ کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ انڈیویجولی انفرادی طور پر اگر کمی کریں تو اس سے ملک تباہ نہیں ہوتے. ملک کیسے تباہ ہوتے, جب قومی سطح پر کمی کی جاتی ہے. اب میں 2 مثالیں دوں گا. ایک یہ کمبو کالونی میں سڑک بنی ہے. ایک شخص سے میں نے پوچھا یہ سڑک پر پانی کھڑا ہوا ہے, بن گئی ہے پانی پھر بھی کھڑا ہوا ہے. اس نے مجھے یہ بات بتائی. اس نے کہا یہ میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا ہے جو لیبر ٹھیکیدار ہے. اس نے کہا جو بل پاس ہوا تھا اس سڑک کے بنانے کا گلی کے, وہ یہ تھا کہ پائپ ڈالنے کے بعد 3 فٹ بجری ڈالیں گے. کتنی ڈالیں گے, بولے کتنی ڈالیں گے. پھر جب وہ برابر ہو جائے گی 3 فٹ, اس پر 1 فٹ پھر ڈالیں گے. کتنی ہو گئی, پھر 6 انچ اس پر لک اور بجری ملا کر ڈالیں گے. اس نے کہا اگر ایسی سڑک بن جائے تو 100 سال نہیں ٹوٹ سکتی. لیکن یہ بنی کیسے ہے, اس نے کہا فٹ بھی برجی نہیں ڈالی. اب یہ ناپ تول میں کمی ہے کہ نہیں, ایمان سے بتاؤ جی, پیسے پورے دیے ٹھیکیدار نے. اچھا پھر آگے چلے. پھر شوہپورہ میں آپ نے جلوس دیکھا کہ ایک ٹھیکیدار سڑک بنا رہا تھا, مٹی پر بجری پھینک کر اوپر لک ڈال رہا تھا, تو لوگوں نے جلوس نکال دیا کہ ہم ایسی سڑک نہیں بننے دیں گے. اچھا کیا یا برا, یہ بولے قوم کا پیسہ ہے. اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرے کہ جتنے بھی ٹھیکیدار ہوتے ہیں اگر یہ ان کاغذات کے مطابق بنائیں تو یاد رکھیں یہ ناپ تول پورا دے رہے ہیں. اگر اس کے مطابق نہ بنائیں تو یہ ناپ تول میں کیا کر رہے ہیں, کمی کر رہی ہے. اس طرح فساد ہوتا ہے. اس طرح کیا ہوتا ہے, فساد کیا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کراچی میں ایک فلائی اوور بنا تھا, اپنی ٹرائی کے پہلے دن ٹوٹ گیا تھا. ایسے ہی ہے, ٹوٹ گیا تھا نا, نیچے گاڑیاں آ گئی, لوگ بیچارے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایمان سے بتائیں ٹھیکیدار کو کسی نے پکڑا؟ قرآن اس ناپ تول کی بات کرتا ہے. یہ میں نے آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ پورا تولا کریں. آپ کچھ نہیں کر سکتے, یاد رکھیں. میں نے عرض کر دیا آپ کتنی کوئی نہیں بےایمانی کر سکتے, لیکن گناہ آپ کو بھی ہوگا جو کرتے ہیں. لیکن یہاں سے ملک برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نہ کسی نے اس کو سزا دی نہ اس سے پیسے واپس لیے. اور ہوتا یہ ہے کہ یہ ٹھیکے کس کو ملتے ہیں. آپ لاہور کے رہنے والے شاید دیہاتوں میں جاتے ہیں نہیں, جو علاقے کا ایم پی یا ایم ایل اے ہوتا ہے اسی کو ٹھیکہ ملتا ہے. کس کو ملتا ہے, جو علاقے کا. یہی کرپشن ہے, یہی کرپشن کا وزارت رکھتے ہیں. اور پھر یہ تقسیم ہوتی ہے جناب, یہ ساری رقم انجینئر سے لے کر. آپ مجھے بتائیں انجینئر اس میں انوالو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس نے سڑک کو پاس کیا ہے اس نے تو بڑی کوشش بنائی ہے. جارج ٹاؤن ڈیفینس میں رہتے ہیں, 1.5 کروڑ کے گھر, آپ 1.5 کروڑ آپ 2 بار جنم لے کر بھی نوکری میں 1.5 کروڑ جمع نہیں کر سکتے. کر سکتے؟ ایمان سے بتائیں کوئی بڑے سے بڑا 22ویں اسکیل کا افسر مجھے 2 جنم میں 2 کروڑ کا گھر بنا کے دکھا دے جو سزا دینا چاہے, کیسے بناتا ہے؟ جانا کہاں, بھول گئے فرشتہ آئے گا, بھول گئے اس موت کو. یہ لوگ اس وقت 18 کروڑ قوم کو جرگبار بنا رکھا ہے. بھول گئے اس قوم کو, موت کو بھول گئے. یہ لوگ ڈیفینس میں بنا لو یا جہاں بھی بنا لو,
पता नहीं न्यारी साहब में भी 2 गज जमीन मिले या ना मिले। तुम तो छोटे हो, तुमसे बड़े मुल्कों पर हुकूमत करने वाला बहादुर शाह जफर, उसने कहा था कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन मुयस्सर ना हुई कुएं यार। अपने शायरान देख ले, बड़ी मिसालें हैं शायरान से, और बड़े बड़े लोग हैं जिनकी जुबान से निकला हुआ एक लफ्ज कानून बन जाता था। आज जमीन के तहे नकाश छुपे पड़े हैं, लेटे पड़े हैं, सोए पड़े हैं, कोई जानता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। और अब हमारे वज़ीर आज़म साहब फकी हैं, उन्होंने कहा है आए मिलकर 14 अगस्त बनाते, आए मिलकर सारी पार्टियां मिलकर 14 अगस्त मनाती हैं। आप ईमान से बताएं मनाना चाहिए? काज़ी आज़म की रूह तड़प रही है या खुश हो रही है? जब हर रोज हर वक्त लाश गिर रही है, क्या तड़प रही है या खुश हो रही है? 14 अगस्त वो लोग बनाए जो जिंदा हूं, याद रखे, या दहशत गर्दी ना हो वो बनाए। आधा मुल्क तुमने तोड़ दिया है और दूसरे को तुम लिसानी बुनियादों पर तकसीम करने के लिए तुले हुए हो, नए सूबे बना रहे हो। याद रखो बिजली यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है, महंगाई यहाँ है, अमन अमान यहाँ नहीं है, कत्लो गारत यहाँ हो रही है, लूटमार यहाँ हो रही है, असमतरी यहाँ हो रही है, भूख और अफलास यहाँ पे है, और साहिब के शहर के अंदर मौत रक्त कर रही है। तुम कौन सा 14 अगस्त मनाना चाहते हो? शर्म नहीं आती? शर्म आती है कि नहीं आती? काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। गालिब ने कहा था काबा किस मुंह से जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुंह से प्याला लगाया हुआ है, मुंह से हराम लगाने वालों, इस मुल्क को अंधेरों में दबा देने वालों, तुम 14 अगस्त मनाने के काबिल नहीं हो। 14 अगस्त देखना है तो मेरे मुल्क के बच्चों को देखो जिन्होंने अपने घरों पर सबसे रानी पंचम लहरा दिए हैं। अगर 14 अगस्त को मनाना है, देखना चाहते हो तो उस बेटी से देखो जिसने बाप ने 14 अगस्त को कुर्बानी दी थी, जिसको उस मां से पूछो जिसने अपनी बेटी को कुएं के अंदर डालकर आग लगा दी थी कि इसको गैर का हाथ न लग जाए। उस मां को देखो जिसका बच्चा छीनकर दीवार पर कीलों से गाड़ दिया गया था। उस मां से पूछो पाकिस्तान की हैसियत और वक़्त क्या है, पाकिस्तान की अहमियत क्या है। तुम क्या जानो, तुम्हारे दादा अंग्रेज की कबीना में भी शामिल थे, तुम्हारे नाना सिख की कबीना में भी शामिल थे, तुम्हारे परदादा थे सिख। तुम क्या जानो कि पाकिस्तान क्या है। आज जब कोई कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, तो कई मौका परस्त कहते हैं ये बातें भी बाद में आ गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। पाकिस्तान इस्लाम के लिए नहीं बना था, किताबों में लिखा जाता है, तकरीरों में कहा जाता है, चैनल्स पे कहा जाता है। तो मैंने ये दुख भरी दास्तान थी, मैंने अर्ज किया कि ना तो जब नेशनल लेवल पर, कौमी लेवल पर कमी बेची होगी, लूट मार होगी, तो फिर फसाद होगा। क्या होगा? फसाद होगा, फिर कौमें तरक्की नहीं कर सकती। अल्लाह